سدا سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد ارسلان، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری اس بزم میں رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے جامعہ کے اساتذہ کرام اور جتنے بھی مہمان کرام تشریف لائے ان کو ہم دل کی احتاریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں مزید برکتیں رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ اب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں التماس کرتا ہوں قاری محمد عمران اتاری، قاری محمد عمران اتاری صاحب سے ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، تو اسی نسبت سے انشاءاللہ آپ کی برگاہ میں لب کشائی کریں گے۔ مل کے میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں نہ ہو سارا جہاں حاجت روا صدیق کا، مل کے پڑھ لیں۔ کیوں نہ ہو
سارا جہاں حاجت روا صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا اور جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئے جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئے پھر صفے اول میں سرمایہ رہا صدیق کا پھر صفے اول میں سرمایہ رہا صدیق کا اور جام کو سر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے جام کو سر جو پھر کیا ہو بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا کا اور تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو تم بھی مظہر دل پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ہے کلام اللہ میں
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. تمام احباب مل کر بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیہات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، رب کے محبوب، دنائے غیوم، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سر نشین محوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سب خیر ظہر جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے نہایت ہی واجب المحترم، لائق سعد احترام اساتذہ کرام اور گلستان محدث اعظم پاکستان کے چمکتے ہوئے پھولوں اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان، معظمان، مکرمان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس مقابلہ حسن تقریر میں شرکت کی. سب کا میں مشکور ہوں. جو پارٹیسپیٹ اس مقابلہ میں شرکت کر رہے ہیں وہ کچھ گزارشات سماعت فرما لیں. جتنے نام ہم نے لکھ لیے ہیں، جس ترتیب سے وہ نام لکھ چکے ہیں وہ اسی ترتیب سے نام بولے جائیں گے. اگر دوران مقابلہ کسی کو کسی قسم کی حاجت ہو یا کسی کام سے باہر جانا پڑے تو وہ بتا کر جائے گا. بصورت دیگر اگر وہ باہر تھا، اس کا نام بول دیا گیا تو دوبارہ اس کو یہاں پر تقریر کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس مواد کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آل پاکستان مقابلہ حسن تقریر کا جو موضوع ہے کہ جان ہے وہ جہان کی، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا کہ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں سے ملے وہ گھر تلاش کر. دنیا کے پیچھے چلنے کا
کوئی فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اس پروقار تقریب سعید کا آغاز اللہ کے کلام رحمان سے کرتے ہیں، تو میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں صاحبزادہ قاری محمد طاہر چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ قاری محمد طاہر چشتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم. دوران تلاوت تشریف لائے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرشید سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اس مقابلہ حسن تقریر کے چیف جج حضرت علامہ مولانا پروفیسر آصف علی رضا صاحب اور ان کے ساتھ ہی تشریف لائے معاون جج حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم ان تمام مہمانان معظمان مکرمان کو بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے،
ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اب مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ مولانا محمد زبیر صاحب۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ یودی شان نہیں کسے تو ختم ہوندی کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں اوتھے انہاں دواتاں نو کون پچھدا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں تے جدوں دے دربار تے پہنچیا میری جرام تے بدیاں مک گئیاں دسدیا دسدیا آقا دی شان ناصر خبریں کتنیاں صدیاں مک گئیاں دسدیا دسدیا آقا دی شان ناصر خبریں کتنیاں صدیاں مک گئیاں تو جھک سونے دے بوہے عطاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ نگاہواں ہوندیاں ویکھی۔ دوران نعت تشریف لائے پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد عبد القادر صاحب اور اس مقابلہ حسن تقریر کے یہ معاون جج ہیں۔ مقابلے کی شرائط دوبارہ سماعت فرما لیں۔ تقریر کا دورانیہ 4 سے 6 منٹ کا ہوگا۔ پہلی بیل 4 منٹ پر لگائی جائے گی اور دوسری بیل 6 منٹ پر۔ پیپر ریڈنگ کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی اور ججز صاحبان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اس مقابلہ کے جو پہلے شریک مقابلہ ہیں وہ ہیں مولانا احمد شیر۔ مولانا احمد شیر۔ اس مقابلے کا آل پاکستان حسن تقریر کا جو موضوع ہے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔
سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ صدر علی وقار، میری تقریر کا موضوع جان ہے وہ جہان کی۔ علی وقار، وجود سید الورا، جانے جہاں، روح جہاں، لطف و جمال جہاں، بنا و بقائے جہاں، وجود سید الورا، اصل جہاں، مقصود جہاں، شوکت و سہولت جہاں، استقرار و ارتقاء جہاں، وجود سید الورا، وجہ برکات کائنات، وجہ قبول انابت آدم، وجہ نجات طوفان نوح، وجہ سردی نار نمرود، وجہ عظمت تابوت سکینہ، وجود سید الورا، وجہ مقام بخشی حضرت ابراہیم، وجہ دانش بخشی حضرت دانیال، وجہ حسن بخشی حضرت یوسف، وجہ کلام بخشی حضرت موسیٰ، وجہ قوت بخشی حضرت سلیمان، وجود سید الورا، اجالہ کائنات، نور کائنات، خوشبو کائنات، جانے کائنات، کیونکہ فرمان رب ذوالجلال ہے، اے محبوب آنا و انتا وما سوا ذالک خلقتھا لأجلک، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ جناب صدر محفل، ہمالیہ فکر و ادب، جان ہے وہ جہان کی۔ علی وقار، جنتوں کا عروس تزئین، ملائکہ کی نفاست و طہارت، انبیاء کے تاج زر نگار نبوت، اولیاء کے مدارج ولایت آپ سے ہے، معصوم انکھلی کلیوں کا تحفظ، ماں رحمتوں کا شجر طوبہ، ہدایت کا نزول، قلم کا تقدس، شکوہ تکلم، جمال کیل و کال، مسند تدریس با کمال آپ سے ہے، سینہ زمیں کا خزینہ معادن، حقائق کی کوس و قزا، ذہانتوں کی دھنک رنگ، آبشاروں کا ترنم، لالہزاروں کا تبسم، پھولوں کی رعنائی، بگولوں کی برنائی آپ سے ہے، سینہ زمیں پر وجود ہستی آپ سے ہے، حقیقتوں کی حال آپ سے ہے، چونکہ فرمان رب ذوالجلال ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، لولا کلمہ خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ احباب تحقیق و تدقیق، جان ہے وہ جہان کی۔ علی وقار، عقل کی ہمالیہ پیمائی، ایجادات کی کناں جوئی، معاشی، سماجی، سیاسی، تعلیمی، عملی نظامات عالم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو وجود وجہ وجود جہاں ہے، وہی وجود وجہ بقائے جہاں ہے، کیونکہ جہان ارواح کی رعنائی، جہان شہود کا شہود، زندگی کا تسلسل، نور اجالے، بصیرت کے حالے، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ جو وجود وجہ وجود جہاں ہے، وہی وجود وجہ بقائے جہاں ہے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، فالعرش من نوری، والکرسی من نوری، واللوح من نوری، والقلم من نوری، والانبیاء من نوری، والرسل من نوری، والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، والکروبیون من نوری، والروحانیون من نوری۔ علی جہان کی اصل آپ، بنا آپ، بقا آپ، نمو آپ، ترقی آپ، ارتقاء آپ، اوج آپ، عروج آپ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا
تم ہی تو ہو اور ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔